पप्पाने उठार तिच्या हो क्या तिचे पप्पाने क्यों पा दुआ पढ़े तुमने नहीं तो पढ़ो पढ़ाई पढ़ो ना नहीं वाला अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना بعد ما ماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے ایک بار آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں رینبو آتا ہے، تو میں کسی دن آپ کو بتاؤں گی۔ صبح سے آج یہ آیا ہوا تھا تو میرے کو یاد رہا تو میں نے لے لیا کہ بالکنی میں سے ڈائریکٹ ادھر آپ دیکھیں گے، آپ کو دکھ رہا ہوگا میرے خیال سے کہ بہت اچھا سا ماشاءاللہ رینبو کی لائن بن جاتی ہے، تو اچھا لگتا ہے، روز آنا ہی رہتا ہے۔ اور ہم نے اسکول میں پڑھے تھے کہ رینبو کس طریقے سے آتا ہے، میرے خیال سے سب نے پڑھے ہوں گے تو یاد ہوگا، تو وہی ریفلیکشن ذرا یہاں آ جاتا ہے۔ آج تو مجھ کو کچھ بات کرنے کی تھی، تو آج دیکھتے ہیں کہ کلپ کون سے میں ڈال دیتی ہوں اور میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ ناشتہ وغیرہ بناتے بناتے کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تھوڑا پرابلم آ گئی کہ آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ یوٹیوب کی جو فیملی ہے کہ ہم نے جو جلسہ میرا جو رکھا ہوا تھا وہ 18 کو تھا، لیکن 18 کو ورلڈ کپ ہے تو ورلڈ کپ تھا اور ہمارے پاس اصل میں دوسری ڈیٹ نہیں تھی، ہم سنڈے ہی کرتے ہیں لیکن دوسری ڈیٹ نہیں تھی، اگلے ہفتے کسی اور کا تھا اینڈ آل تو ہم نے ایسا ڈیسائیڈ کر کے پھر ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ورلڈ کپ ہے تو بھی آنے والے آئیں گے، لیکن کافی لوگوں کے فون کال اور میسیج کے ورلڈ کپ ہے اور کریز یہ بار ہو گیا کیونکہ قطر میں ماشاءاللہ اوپننگ اتنی اچھی ہوئی تو اینڈنگ بھی ویسی ہی ہوگی، سب کو پتہ ہے کہ بھئی کیسی کیا چل رہا ہے ورلڈ کپ کا، سو وہ حساب کتاب تھا۔ تو پھر ہم کو ایک آپشن دکھا 20 کا، تو پھر ہم نے سوچا کہ ادھر بدل دیتے ہیں، اور پھر ادھر بھی بدلا گیا تو ادھر بھی تھوڑی ٹائمنگ کی پرابلم آ گئی، مطلب آپ سمجھ لے کہ دو بار ٹائمنگ اور ڈیٹ بدلی گئی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، بار بار ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور پورے آپ کی سال بھر کی محنت اس میں دکھائی دیتی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ ہو، ہدایت ملے، تو جب لوگوں کے لیے کیا جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، جس میں لوگ زیادہ آ سکے ہم اس کے حساب سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو لیکن پھر ایک دماغ میں یہ بھی خیال آنے لگ گئے، اور اتنے دن سے دماغ تھوڑا سا نا الجھا ہوا بھی تھا کہ کیا مطلب ایسا کیوں ہو گیا، اور ہم بھی انسان تھوڑا بہت نیگیٹو خیال کا آ جانا، میں نے بتایا تھا نارمل ہے۔ پھر ابھی میں سوچ ہی رہی تھی بس بیٹھ کے کہ بہت دن سے میں نے بلاگ بھی نہیں ڈالا، تو بلاگ میں کچھ ڈالتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ کیا ڈالتے ہیں، تو الحمدللہ اس بلاگ کی برکت سے، ہاں بلاگوں میں بھی برکت رہتی ہے، ایک دم سے مجھ کو ایک نبی کا قصہ یاد آیا، اور پرسنلی میرا بہت فیوریٹ قصہ ہے، میں جب اس کو سنتی ہوں تو مجھ کو اتنی مزہ آتی ہے، پر اتنے دن یاد ہی نہیں تھا، یعنی جو دماغ الجھا ہوا تھا نا یاد ہی نہیں تھا، اور ایک دم سے کلک ہو گیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے جانے والے ہیں، تو جب اٹھ کے صحابہ کو بتاتے ہیں تو صحابہ بہت خوش، کیونکہ نبیوں کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے پھر سب تیاری کر لیتے ہیں کہ نبی نے خواب دیکھا ہے، مطلب ہم تو عمرہ کرنے ہی والے ہیں، تو یہ سب احرام کی نیت پہن کے عمرہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو عمرہ پر آج بھی جانا کتنا، یعنی آپ کو سب کو پتہ ہے کتنا مہنگا بولے، اور ایک جان کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، بہت ساری قربانیوں کے بعد انسان پہنچ سکتا ہے، تو یہ اس زمانے میں تو پھر کیسی مطلب حالت ہوگی، تو یہ سارے نکل گئے، اور پھر ان کو روک دیا جاتا ہے حدیبیہ کی جگہ پر، اور صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر ایک ان کو روک کے کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کچھ پالیسیز رکھی جاتی ہے کہ اس سال تو نہیں کر سکتے، اگلے سال کرنا، اور ساری ایسی پالیسی رکھی جاتی ہے، ایسے شرائط رکھے جاتے ہیں جس میں سارا مسلمان کے اپوزٹ میں جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر تمہارا والا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا والا اگر تمہارے پاس آئے گا تو تم نے اس کو واپس کر دینا ہے، ایسے بہت ساری شرائط جو پوری مسلمانوں کے اگینسٹ گئی تھی، اور سب پر ایگری کر کے ہمارے نبی نے اس پر دستخط کر دیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کو تمہاری شرائط منظور ہے۔
تو اگر اس سین کو دیکھتے ہیں تو ہم کو کیا پتہ چلا کہ یہ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تو تھے لیکن عمرہ بھی نہیں کر پائے. ہماری نظر میں ایسا ہی ہوا نا کہ عمرہ بھی نہیں کر پائے, جس کام سے گئے تھے وہ نہیں ہوا, اور اوپر سے مطلب شرائط ایسے رکھے گئے جو مسلمان کے بالکل خلاف. تو ہمارے لیے ناکامی, ہمارے دنیا کے حساب سے تو یہ ناکامی ہے, اور ایک ذلیل ہونا بول لے آپ کہ کیسی یعنی کتنی مطلب عجیب بات. کیا ہمارے پاس طاقت تھی, ہم کیوں نہیں جاتے, ہم چلے جاتے تو کیا ہو جاتا, اس میں جو ہوتا دیکھا جاتا. لیکن نہیں, نبی اس کو ایگری کر رہے ہیں. اور ایگریمنٹ ہونے کے بعد جب یہ لوگ واپسی کا سفر کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے وہ احرام بھی کیسا کھولتے ہیں. پھر یہ لوگ جب واپسی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آیت آتی ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے حساب سے تو ایک دم لاس کا سودا ہوا, لیکن اللہ فرما رہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی کامیابی دی. یہ کون سی کامیابی, ہمارے حساب سے کہاں کامیابی ہوئی. لیکن کچھ کام جو ہم کو لگ رہے ہوتے کہ نہیں یہ ہونے چاہیے اور نہیں ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے یہ لاس ہوا, لیکن وہی کام اللہ کے نزدیک کامیابی ہوتی ہے. پھر اس کی تفسیر پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کامیابی ہوئی. وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی, اس میں ایک شرط یہ بھی تھی نا کہ جنگ نہیں ہوگی, تو پھر موقع ملا کہ دور دراز تک اپنی بات کو پہنچا سکے. یعنی ابھی تک کام جو دین کا کام جو کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پر ہو رہا تھا, انٹرنیشنل لیول پر گیا. اور مطلب بہت بادشاہوں کو جبھی اس دور میں نبی نے خط لکھے, اتنے لکھے کہ 4 سال میں کتنے تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے کہ فتح مکہ, پھر سب کو پتہ ہے کہ فتح مکہ میں پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. تو یہ ہم کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ کامیابی نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا, لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہوا. ہم نے اپنی کوشش کی تھی کہ بھئی اس تاریخ پر ہو جائے, لیکن اللہ کو وہ تاریخ منظور تھی تو بس وہ تاریخ پر ہوگا. تو مجھ کو جب میں نے یہ میں ابھی صبح کا وقت ہے, فجر کے بعد میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں, جب میں نے یہ کلک ہوا نا میرے دماغ میں تو مجھ کو لگا چلے بھائی کوئی بات نہیں. مجھ کو لگ رہا ہے کہ 18 کا ہونا, پھر 20 کا ہونا, پھر ٹائم بدلنا, یہ سب مگج ماری تھی, لیکن اللہ اس میں کوئی خیر کا کام نکالے گا. ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے, یقین ہے. سو بس میں نے کہا کہ آپ لوگ سے بھی اس بات کو شیئر کر دوں. انشاءاللہ 20 تاریخ کو ہمارے پاناما میں 10:30 بجے جلسہ ہے. سو اگر کوئی پاناما سے مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پلیز آپ آنے کی کوشش کریے گا. بس میں یہاں ناشتہ بنا رہی ہوں. میں نے بتایا تھا ہمارے یہاں اس کو نمکین پوریاں اور پھر چائے بولتے ہیں, بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. تو جب بھی میں ایسا کچھ آٹا واٹا گوندتی ہوں نا تو حنانا کو بہت شوق آتا ہے, تو وہ لے کے جاتی ہے. بچیوں کے اندر تو پہلے سے یہ سب شوق ہوتا ہی ہے, قدرتی طور پر اللہ نے رکھا ہوتا ہے. سو وہ بیلن لے کے جاتی ہے, پھر آٹا لے کے جاتی ہے اور بیٹھ کے ٹیبل وغیرہ پر گوندتی رہتی ہے اور اس کو بیلتی رہتی ہے. سو تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کے امی تھوڑا سا آٹا دے دو, امی تھوڑا سا دے دو کر کے لے کے جا رہی تھی. اچھا, کھانا وغیرہ کا کوئی میں نے نہ ویڈیو بنایا ہے, نہ میں کوئی ایکسٹرا چیز بنا پا رہی ہوں, کیونکہ اب یہ دماغ ہر جگہ اتنا انسان کا کام نہیں کر سکتا نا, تو فی الحال اپنا دماغ بھی اسی لیول پر چل رہا ہے. سو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سب بھی کلپ ملیں گے, لیکن فی الحال نہیں. تو ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو چھوٹا موٹا جو بھی تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا, کیونکہ مجھ کو تھوڑے میسیج آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو نہیں ڈالے. میری بہن کا کہ دیدی کتنے دن سے دیکھ رہے ہیں, اسکرول کر رہے ہیں, پر ویڈیو نہیں آ رہا ہے, اچھی بات نہیں ہے. سو میں نے کو بس یہ ویڈیو کی برکت سے میں نے بتا دیا کہ میرے دماغ میں کیا آیا. آپ سب دعا کریے گا انشاءاللہ کہ بھئی جلسہ اچھا ہو جائے, کامیابی والا ذریعہ بنا دے اللہ, اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہماری نیت یہی ہوتی ہے, بس اللہ قبول کرنے والا ہے. ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا, لگا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے السلام علیکم.